جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی جبران شاہ کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حویلی کے اس حجرے میں پھیلے سکوت کو اچانک یاور کی تیز قدموں کی آہٹ نے توڑ دیا۔ یاور کے چہرے کی ندامت اور الجھن نے جبران کا غصہ بڑھا دیا۔ کیا ہوا یاور؟ جبران کی گرجدار آواز حجرے میں گونجی۔ یاور نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں اور آہستہ بولا، سرکار، وہ لڑکی مہرین حویلی سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ جبران کے ہاتھ سے سگریٹ زمین پر گر گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ جس لڑکی کو اس نے پناہ دی وہی اس پر ایسا وار کر گئی۔ اس دھوکے پر اس کی مٹھیاں خود بخود سختی سے بند ہو گئیں اور ماتھے پر ابھرنے والی رگوں سے اس کے اندر کا غصہ صاف عیاں ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا ذرا۔ وہ بپھر کر بولا۔ اس کی آواز میں وہ طوفان تھا جو کسی بھی لمحے سب کچھ تہس نہس کر سکتا تھا۔ یاور نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ دوبارہ بات دہرائی تو جبران کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ تم سب لوگ کیا بھنگ پی رہے تھے؟ ایک لڑکی تم سب کی ناک کے نیچے سے فرار ہو گئی۔ وہ دھاڑا اور اس کی آواز حجرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ پورا شہر چھان مارو، کوئی گلی کوئی راستہ چھوڑا نہ جائے۔ وہ مجھے اس ڈیرے پر چاہیے، ہر صورت زندہ، سمجھے تم؟ ورنہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یاور جو اس کے حکم کا غلام تھا الٹے قدم باہر کی طرف بھاگا، جہاں پر ملازم اور کارندے جو کمرے کے باہر حکم کے منتظر کھڑے تھے فوراً اپنے اپنے راستے روانہ ہو گئے۔ جبران کا ذہن اس وقت آگ کے دہکتے الاؤ کی مانند تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اعتماد نہیں کیا تھا مگر مہرین، وہ لڑکی جو دشمن قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی نہ صرف اس نے حویلی میں عزت بچائی بلکہ اسے پناہ بھی دی، جس کی سادگی اور معصومیت جبران شاہ کے دل میں ہمدردی جگا گئی۔ لیکن پھر جاتے جاتے اس شہ سوار کو سبق بھی سکھا گئی کہ کبھی دشمن قبیلے کی لڑکی پر اعتبار نہ کرنا۔ اسے سوچتے ہوئے اسے صرف خود پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مہرین، تم نے جبران شاہ کی پیٹھ پر وار کیا ہے اور اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ وہ بڑبڑایا اور ایک اور سگریٹ سلگائی مگر اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا۔ رات بھر حویلی میں بے چینی کا عالم رہا۔ جبران کے آدمی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر قصبے کے کونے کونے میں مہرین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخرکار صبح ہونے سے پہلے وہ اسے ڈھونڈ لائے۔ مہرین کو جب جبران کے سامنے لایا گیا تو وہ لڑکی جو کچھ دن پہلے تک حویلی کے کمرے میں ایک ملکہ کی طرح رہتی تھی، اب زمین پر گرا ہوا ایک شکستہ وجود لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور اس میں سے دکھائی دیتا اس کا مرمری جسم زخموں اور خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کے سائے واضح تھے۔ شاہ صاحب، ہم اسے لے آئے، یاور نے تلخی سے کہا۔ جبران کی نظریں مہرین پر جمی رہیں۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر اندر سے مضطرب ہو گیا مگر اس کی سخت کی شخصیت نے اس اضطراب کو اس کے چہرے پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی بے بسی کا جائزہ لے رہا ہو۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ یہ جبران کا چچا زاد کزن نواب شاہد شاہ تھا، جو جبران کی طرح ہی مغرور اور خود سر تھا۔ مہرین کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ واہ جبران، جبران واہ، تم نے اس دن تو اسے یہ کہہ کر بچا لیا کہ یہ بڑی معصوم ہے۔ معصوم کے کارنامے تو دیکھو، زاہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب اسے میرے حوالے کرو، دیکھو کیسے بل نکلتے ہیں۔ وہ مہرین کے خوبصورت جسم سے نظر ہٹائے بغیر بولا، زاہد اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ جبران کی آواز میں ایک بار پھر وہی خطرناک گرج تھی مگر زاہد نے اپنی بات جاری رکھی۔ کیوں؟ اس لڑکی کے حوالے سے کچھ بھی کہنے پر تمہیں اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ اتنی حسین لڑکی پر تم کیا اکیلے ہی ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ اس کے الفاظ زہر کی طرح تھے اور کمرے میں موجود تمام افراد اس کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر سکتے تھے۔ جبران نے زاہد کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے مگر فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اس نے اپنی نظریں مہرین پر مرکوز کی جو زاہد کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے زاہد کو سخت نظروں سے گھورا۔ زاہد، یہ لڑکی اس حویلی میں کسی عیاشی کے لیے نہیں رکھی گئی تھی تو کس لیے رکھی گئی ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ مہرین کے لیے جبران شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ایک دشمن قبیلے کی لڑکی کے لیے اب کیا تم اس طرح سے ہم سے الجھو گے؟ اس لڑکی پر میرا بھی جتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور ہٹو میرے راستے سے۔ وہ تیزی سے مہرین کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوا حجرے سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ جبران نے اس کا راستہ روک لیا اور فوراً بولا، لڑکی اگر دشمن قبیلے کی بھی ہو تو ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے بے عزت کریں۔ بہتر ہے کہ اس کا بازو چھوڑ دو تم۔ اس کی خاطر کیا مجھ سے دشمنی مول لوگے؟ زاہد خون خوار نظروں سے جبران کی طرف دیکھ کر بولا۔ جبران نے گہری سانس لی اور مہرین کی طرف مڑ کر کہا، یاور، نکاح خواہ کا بندوبست کرو۔ یہ لڑکی اب اس حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔
یاور اور زاہد دونوں حیرت سے جبران کی طرف دیکھنے لگے۔ نکاح؟ زاہد نے تعجب سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جیسا آدمی جو ایک با اثر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے نکاح کی بات کر رہا ہے، وہ بھی دشمن قبیلے کی لڑکی سے؟ زاہد، یہ میرا فیصلہ ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جبران کا لہجہ حتمی تھا۔ زاہد نے غصے سے پیر پٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی اس کے الفاظ کمرے میں گونجتے رہے۔ جبران نے مہرین کی طرف دیکھا جو دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ آنکھیں آنسو سے بہہ رہے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ رہا تھا، مگر وہ اپنی نرم دلی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا مہرین، اس کی سزا تمہیں ملے گی، بس یہ مت بھولنا، اور نکاح اس سزا کی پہلی کڑی ہے۔ مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اپنے کانپتے ہوئے جسم کو جبران کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبران نے ایک دم اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس کی طرف پھینک دی، جس سے مہرین نے فوراً ہی اپنے گرد لپیٹ لیا۔ جبران نے اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ اسے اس کے کمرے میں لے جایا جائے۔ جب مہرین کمرے سے لے جائی جا رہی تھی، جبران نے یاور کی طرف دیکھا۔ سب تیاریاں مکمل کرو، نکاح آج ہی ہوگا۔ یاور نے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گیا۔ جبران اپنے کمرے کے وسط میں کھڑا رہ گیا، سوچتے ہوئے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ شاید یہ اس کی انا تھی، شاید اس کی ہمدردی، یا شاید کوئی اور جذبہ جو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہارا تھا۔ جب اپنی ماں کے کہنے پر وہ اسے بچانے زاہد شاہ کے کمرے میں گیا، اس دن حویلی کی فضا میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ جبران شاہ کی والدہ کو خبر مل چکی تھی کہ زاہد شاہ حویلی میں ایک لڑکی اٹھا لایا ہے۔ باہر سے ملازموں کی ہلچل، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور قدموں کی دھمک صاف سنائی دے رہی تھی۔ زاہد شاہ کے آدمیوں نے قصبے کے متنازع روڈ پر کالج وین کو روکا، جس میں بدقسمتی سے مہرین اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کو نیچے اتار کر اسے خوب مارا پیٹا اور مہرین کو زبردستی اٹھا کر حویلی لے آئے۔ مہرین کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا، لباس پھٹا ہوا اور چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ زاہد شاہ جو ہمیشہ ایسے مواقع سے لطف اندوز ہونے کا عادی تھا، اپنی شیطانی مسکراہٹ لیے اس لڑکی کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے آباء و اجداد ہمارے دشمن قبیلے کی شان سمجھے جاتے ہیں۔ ارے دیکھو تو اس اپنی لڑکی کی حفاظت نہ کر پائے، اس نے بے باک قہقہ لگایا۔ اب دیکھتے ہیں تمہاری شان کیسے مٹی میں ملتی ہے۔ لڑکی نے سر جھکا رکھا تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں اور وہ اپنے زخموں سے چور وجود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمین خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ زاہد کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ زاہد نے اشارے سے ملازموں کو ہٹنے کو کہا اور لڑکی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تمہیں تمہارے غرور کا مزہ چکھاتا ہوں۔ تم وہی ہو نا جس نے مجھے کالج میں تھپڑ مارا تھا؟ کیا سمجھی تھی تم کہ زاہد شاہ پر ہاتھ اٹھاؤ گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اسی وقت حویلی کے ایک اور حصے میں جبران شاہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی والدہ جو ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیتی تھی، آج پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری فکر کے آثار تھے۔ جبران، میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں، انہوں نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ماں آپ حکم کریں، میں آپ کی بات کو کبھی رد نہیں کروں گا، جبران نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زاہد اس وقت اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ہمیں گناہ کے راستے پر ڈال دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ دشمن قبیلے کی لڑکی ہے، مگر اس وقت وہ صرف ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اگر تم نے اسے نہ بچایا تو ہمارا ضمیر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جبران نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زاہد کا مزاج کتنا خطرناک ہے اور اس کے کاموں میں دخل دینے کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا تھا، مگر ماں کی بات کو رد کرنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے چہرے پہ چھائے سخت تاثرات کو نرم کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں اماں، میں ابھی اسے روک دیتا ہوں۔ وہ اٹھا اور زاہد کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حویلی کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اس کا دشمن قبیلہ ہمیشہ اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا اور یہ لڑکی بھی انہی کا حصہ تھی، مگر اس وقت وہ سب کچھ بھلا کر اپنی ماں کے حکم کی تکمیل کے لیے جا رہا تھا۔ زاہد کے کمرے میں پہنچ کر جبران نے دروازہ زور سے کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں روشن ہو گئیں۔ زاہد لڑکی پر جھکا ہوا تھا اور وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ زاہد! جبران کی گرجدار آواز پر زاہد تیزی سے پیچھے ہٹا اور مڑ کر جبران کی طرف دیکھا اور اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جبران؟ جبران شاہ، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ یہ سب بند کرو زاہد، جبران نے سخت لہجے میں کہا۔ زاہد نے قہقہ لگایا، بند کرو؟ کیوں؟ یہ دشمن قبیلے کی لڑکی ہے۔ ہم کب سے اتنے نامرد ہو گئے کہ دشمن کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے لگ گئے؟ اس سے پرانا حساب کتاب بیان کرنا ہے۔ اس نے کالج میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب میری باری ہے۔
وہ خباثت سے بولا، ہمارے قبیلے کی عزت پر بٹا مت لگاؤ زاہد، بہتر ہے اس لڑکی کو واپس چھوڑ کر آؤ۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسے واپس جانے دوں، اور بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور رہو، زاہد نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ جبران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ اماں نے کیا کہا ہے؟ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو، یہ ان کا حکم ہے، اور میں اس حکم کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ زاہد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تم اس لڑکی کے لیے بڑی اماں کی بات کو بیچ میں لا رہے ہو؟ یہ دشمن قبیلے کی لڑکی ہے جبران، وہ قبیلہ جس نے ہماری زمینیں چھینی ہیں، ہمارے لوگ مارے ہیں، اور تم اس کی ہمدردی کر رہے ہو۔ اس وقت یہ صرف ایک لڑکی ہے زاہد، ایک مظلوم لڑکی جو اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہے، اور میں اپنی ماں کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ جبران کی آواز میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ ہی کوئی گنجائش۔ تو کیا تم اس دشمن کی لڑکی کو ہمارے خاندان کے اصولوں سے بالاتر سمجھتے ہو؟ زاہد آگے بڑھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ تم کیوں اس کے اتنے ہمدرد بن رہے ہو؟ اگر تمہیں پسند آ گئی ہے تو پہلے تم اسے لے جاؤ، وہ بے شرمی سے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ جبران نے گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ تم اپنا منہ بند رکھو، ماں نے کہا ہے کہ اسے کچھ نہ ہو، اور میں ان کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ ہم دشمن کے مقابلے میں وہی کام کریں جو وہ کرتے ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں زاہد، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ زاہد نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ ماں کے حکم پر یہ سب کرنے سے وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ یہ لڑکی ہمارے قبیلے کے خلاف کل سازش کا حصہ بن سکتی ہے، تم اسے چھوڑ کر خطرہ مول لے رہے ہو۔ خطرہ مول لے رہا ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ وقت لے گا، لیکن اگر ہم ظلم پر اتر آئے تو پھر ہم میں اور دشمن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جبران نے سرد نظروں سے زاہد کو دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، زاہد کی نظریں غصے اور نفرت سے جبران پر جمی رہیں۔ آخرکار زاہد نے چپتے لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے۔ لیکن یاد رکھنا یہ فیصلہ تمہیں مہنگا پڑے گا جبران، یہ دشمن کی لڑکی ہے اور اس کے اثرات ہمارے قبیلے پر ضرور آئیں گے۔ جبران نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ لڑکی کی طرف بڑھا جو اب بھی دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی چادر اتاری، اسے لڑکی کے گرد لپیٹ دی۔ چلو لڑکی نے ڈری سہمی نظروں سے جبران کی طرف دیکھا جو ایک فرشتہ بن کر اسے بچانے آیا تھا۔ جبران اسے کمرے سے باہر لے آیا اور سیدھا اپنی امی کے کمرے میں لے گیا، لیکن جبران کا یہ اقدام ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ حویلی کے اندر دشمن قبیلے کی لڑکی موجود تھی، جس نے حویلی میں موجود خاندانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ زاہد شاہ اور اس کے والد گوہر شاہ کا موقف تھا واضح تھا، ان کا خیال تھا کہ مہرین کو دشمن قبیلے کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان کے قبیلے نے ان کا بہت نقصان کیا تھا، اور اب قدرت کے ہاتھوں جب اس قبیلے کی کمزوری ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ کیوں یہ موقع گنوائیں؟ لیکن ان کے راستے میں جبران شاہ آ گیا، جس نے ان کی ایک نہ چلنے دی، اور اب جبران شاہ اور اس کی والدہ مہرین کو پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اسے واپس اس کے قبیلے بھیج دینا چاہتے تھے۔ اور یہ بات جب زاہد شاہ اور اس کے والد گوہر شاہ کو پتہ چلی تو وہ سیخ پا ہو گئے۔ یہ کشمکش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زاہد اور گوہر شاہ کے لوگ مہرین کے معاملے پر حویلی کے دیگر افراد کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف جبران شاہ اور اس کی والدہ حویلی میں بدلتی ہواؤں کا رخ دیکھ کر پریشان تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کے خاندان تقسیم ہو جائیں۔ اس لیے اس کی والدہ خاموشی سے جبران کے ساتھ مل کر یہ سوچ رہی تھی کہ مہرین کو کس طرح محفوظ طریقے سے اس کے قبیلے واپس پہنچایا جائے۔ اسی پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں شہر لے جایا گیا، اور ابھی انہیں وہیں شہر میں موجود کوٹھی پر رہنا تھا، مگر انہیں جبران کو زبردستی حویلی مہرین کی وجہ سے بھجوا دیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کی غیر موجودی میں ان کا دیور اور ان کا بیٹا کس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جب سے ان کے شوہر فوت ہوئے تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ اس سے پہلے کبھی ان کے دیور کو اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ لیکن اب وہ ان کی چھپی ہوئی سازشوں سے قائب تھی، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ اس لیے انہوں نے جبران کو واپس بھیج دیا۔ جبران شاہ جب حویلی پہنچا تو مہرین والے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر وہ چونک گیا۔ مہرین کو سخت نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر محفوظ تھا۔ جبران نے ذاتی طور پر اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ زاہد یا اس کے آدمی اس کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین جبران کے رویے سے حیران تھی، وہ جانتی تھی کہ جبران اس کے قبیلے کا دشمن تھا، مگر اس کے باوجود اس نے نہ صرف اسے زاہد کے جنگل سے نکالا بلکہ اب تک اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ جبران شور کی آواز پر جب
کمرے میں داخل ہوا تو مہرین بری طرح سے رو رہی تھی اور جبران حویلی کی ملازمہ کو دیکھ کر چونک سا گیا۔ یہ زاہد شاہ کی ملازمہ خاص تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جبران شاہ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ جی میں انہیں دیکھنے آئی تھی، دیکھ لیا، اب جاؤ، جبران کڑک لہجے میں بولا تو وہ فوراً بھاگ گئی۔ اب اس کمرے میں جبران اور مہرین اکیلے رہ گئے۔ مہرین یہ محسوس کر کے کچھ بے چین سی ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے جبران سے ویسا خوف نہ آیا جیسا خوف اسے زاہد شاہ سے آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ اسے آنسو صاف کرتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ میں سمجھا نہیں، کیونکہ اب آپ میرے پاس ہیں۔ اس کی بات سن کر جبران شاہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، تو سر پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ زاہد شاہ کی خاص ملازمہ ہے، یہ دوبارہ آئے تو دروازہ مت کھولیں، میں ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، مہرین نے بغیر جھجکے کہا، تو جبران نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات کا جائزہ لیا اور پھر بولا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، میں آپ کو واپس آپ کے قبیلے پہنچانے کا وعدہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہاں سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ مہرین نے الجھن بھری نظروں سے جبران کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دشمن قبیلے کا یہ سردار اس کی مدد کیوں کر رہا تھا۔ آپ گھر آئی دشمن کی بیٹی کے لیے اپنوں کی مخالفت کیوں مول لے رہے ہیں؟ کیونکہ ماں نے کہا ہے اور ماں کے حکم کو ٹالنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ جبران کا جواب سیدھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مہرین کے لیے ایک مخصوص جذبہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، جسے محسوس ہوتے ہی مہرین کے اپنے دل کے ساز بج اٹھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لی اور دل کے تمام دروازے جلدی جلدی بند کرنے لگی۔ بھلے ایک دشمن سے محبت کا ہو جانا اپنے آپ سے دشمنی کے مترادف ہے، اور وہ اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن وہ جتنا اپنے دل کے دروازے بند کرتی جا رہی تھی، اسے لگتا تھا اس کا دل تمام بند دروازے جان بوجھ کر کھولتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس نے فوراً ارادہ باندھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اب اپنے اس ارادے پر قائم رہ سکے گی۔ دوسری طرف زاہد اور گوہر شاہ کی بھیجی ہوئی ملازمہ نے فوراً جا کر رپورٹ دی کہ وہ تو اس کو لانے ہی والی تھی، لیکن عین ٹائم پر جبران شاہ پہنچ گیا اور اس کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو وہ دونوں غصے کی حالت میں اس پہ برس پڑی تو ملازمہ خوف سے اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ اس لڑکی کا ہمارے ہاتھ آنا بہت ضروری ہے، گوہر شاہ نے اپنے بیٹے زاہد کو کہا۔ وہ کسی بھی صورت میں مہرین کو دشمن قبیلے کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ حویلی میں مختلف لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے ہر جذبہ آزما لیا تھا۔ یہ لڑکی ہمارے لیے ایک موقع ہے، گوہر شاہ نے زاہد سے کہا، اگر ہم اپنے قبیلے میں رکھیں تو دشمن قبیلے کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، جبران کا نرم رویہ ہمیں برباد کر دے گا۔ زاہد نے سر ہلایا اور کہا، میں اسے کسی بھی صورت جبران کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہونے دوں گا، وہ بہت دنوں سے اپنی من مانی کر رہا ہے، لیکن یہ بات زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اور اسی وقت انہوں نے جبران شاہ کے خلاف ایک سازش تیار کی، مگر جبران شاہ کو بروقت اس کا علم ہو گیا۔ آدھی رات کو مہرین کی ایک کھٹکے سے آنکھ کھلی تو اپنے سامنے جبران کو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں ہلچل مچانے لگیں۔ جبران نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تو مہرین اس کی اس حرکت پر حواس باختہ ہو کر بستر سے تیزی سے اتری اور خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، آپ اس وقت تک کیا بات ہے؟ مہرین کو پہلی بار خود سے اتنا خوفزدہ دیکھ کر وہ شرمندہ سا ہو گیا اور فوراً ہی نگاہ جھکا کر بولا، میں کسی غلط نیت سے اندر نہیں آیا، فضول ڈرنا بند کرو، اگر میں نے کچھ کرنا ہوتا تو مجھے کون روکنے والا تھا؟ نہ جانے کیوں آج مہرین نے ڈر میں وہ شدید چڑھ گیا تو مہرین گہری سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ جبران جب اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تھیلا تھا، جو اس نے مہرین کی طرف اچھالا۔ جلدی کرو، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ جبران کی سرگوشی نے مہرین کو حیران کر دیا۔ ابھی؟ لیکن کہاں؟ مہرین نے خوفزدہ نظروں سے پوچھا۔ میں تمہیں تمہارے قبیلے واپس لے جا رہا ہوں، جبران نے مختصر جواب دیا۔ یہاں مزید دیر کرنا خطرے سے خالی نہیں، زاہد اور گوہر شاہ کسی بھی وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بات اگر کسی اور کی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے درمیان اختلاف کی وجہ ایک لڑکی ہے، جس پر ایک ہلکی سی خراش بھی آ گئی تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ مہرین کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر نمی سی آ گئی۔ اس نے تھیلے سے مردانہ لباس نکالا اور ہچکچاتے ہوئے باتھ روم میں جا کر پہنا، اور جب باہر نکلی تو اسے دیکھ کر جبران شاہ کی ہنسی نکل گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہوئی۔ مردانہ لباس پہن کر بھی لڑکا نہیں لگ رہی ہو، اوپر سے اتنی لمبی چوٹی، اگر نہیں چھپاؤ گی تو پہچان لی جاؤ گی۔ تو مہرین نے فٹافٹ اپنے بال چھپائے اور سر پر کیپ پہن لی۔ حویلی کے باہر ان کے لیے ایک گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ جبران نے مہرین کو سوار ہونے میں مدد دی اور خود لگام تھام لی۔ وہ دونوں خاموشی سے رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ اپنے بدن کے ساتھ ایک مرد کا لمس محسوس کر کے وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی، مگر اسے ساتھ نہ جانے کیوں خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ دل میں پہلی بار یہ خیال بھی آنے لگا
کہ خدا کرے کہ راستہ انتہائی لمبا ہو جائے اور ان کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، لیکن پھر اپنی ہی سوچ پر وہ شرما سی گئی۔ راستے میں دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ مہرین نے کئی بار سوچا اس سے بات کریں، مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ دشمن قبیلہ نزدیک آنے والا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دھان پان سی لڑکی اب تھک چکی ہے، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور پھر مہرین کو نیچے اتارنے میں مدد کی اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بالآخر مہرین نے خاموشی توڑتے ہوئے اس سے کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے کیا کر دیا آپ؟ وہ حیرت سے بولا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب کہ مجھے زاہد کے حوالے کرنے میں آپ کو کیا مشکل تھی؟ میں تو آپ کی دشمن قبیلے سے ہوں۔ جبران نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپکتے ہوئے پلٹ کر مہرین کی طرف دیکھا۔ تم دشمن قبیلے کی ہو، لیکن اس وقت تم صرف ایک لڑکی ہو جسے بچانا میرا فرض ہے۔ دشمنی اپنی جگہ، مگر کچھ اصول بھی ہوتے ہیں جنہیں میں توڑ نہیں سکتا۔ مہرین نے گہری سانس لی اور کہا آپ کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ قبیلے والے آپ کے اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ جبران نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں کریں گے اور اس فیصلے کی قیمت مجھے ضرور چکانی پڑے گی، لیکن میں نے جو کیا وہ اپنے ضمیر کے مطابق کیا۔ اس کی باتوں میں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اتنے میں سرد ہوا چلنے لگی۔ جبران نے محسوس کیا کہ مہرین ہلکے ہلکے سردی سے کانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ جبران نے مختصر جواب دیا۔ اور آپ؟ مہرین نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور اس کی طرف سے کمر موڑ کر بیٹھ گیا۔ مہرین نے اس کی چادر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مہرین کو چلنے کا کہا تو وہ رک کر کھڑی ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد دونوں ایک ویران علاقے میں رک گئے۔ اس کے آگے دشمن قبیلے کی حد شروع ہوتی تھی اور وہاں گھوڑے کے ذریعے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ جبران نے ایک محفوظ جگہ دیکھ کر گھوڑا روکا اور مہرین کو نیچے اترنے میں مدد دی۔ یہاں کچھ دیر رکنا ہوگا، سگنل ملتے ہی آگے بڑھیں گے، جبران نے کہا اور گھوڑے سے کچھ کھانے پینے کا سامان نکالا۔ مہرین نے ارد گرد دیکھا، یہ جگہ سنسان تھی اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور جبران کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مہرین نے بالآخر پوچھا۔ جبران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ عجیب آدمی ہیں جبران شاہ، دشمن ہو کر بھی دوستوں جیسا رویہ رکھتے ہیں۔ شاید زندگی ہمیں عجیب بنا دیتی ہے، جبران نے کہا اور آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ جلتی آگ دونوں کو حدت دینے لگی۔ رات کے اس آخری پہر وہ مسلسل اسے سوچے جا رہی تھی، جبکہ جبران اس دل میں بس جانے والی لڑکی کے لیے اندر ہی اندر تڑپنے لگا۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر اکیلا واپس پلٹے گا؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے آگے جانے کا سگنل مل گیا۔ جو وہ اپنے قصبے کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اتنا ہی مہرین کا دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے خیالات میں گم تھے۔ مہرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی نے یہ کھیل کیوں کھیلا تھا۔ جبران جو ایک سخت گیر اور دشمن کی حیثیت سے اس کے ذہن میں تھا، آج اس کا واحد محافظ بن کر اس کا ساتھ تھا۔ اتنے میں مہرین نے اپنے قبیلے کے ایک قریبی گھر کی نشاندہی کی۔ میرا گھر آ گیا، مگر نہ جانے کیوں جبران شاہ کو مہرین کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی خوشی دکھائی نہ دی۔ جبران نے سر ہلایا اور دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر ان دونوں نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتی، جبران شاہ نے آہستہ سے کہا، جب بھی ضرورت پڑے تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اس کے لہجے میں وہی اٹل پن تھا جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ مہرین نے دکھتے دل کے ساتھ جی بھر کر اسے دیکھا، جانتی تھی کہ اب اس سے ملاقات خوابوں میں بھی ممکن نہیں۔ اس نے جو ہی دروازے پر دستک دی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے اس کے بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ ان کی نظروں میں وہ محبت کہیں نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہی تھی، ان کی نظریں نفرت اور شک سے بھری ہوئی تھیں۔ تم یہاں؟ اس کے بھائی کی آواز میں تلخی تھی۔ بھائی میں مہرین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا بھائی اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ بھابھی نے بھی نفرت بھری نظر ڈالی اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ مہرین ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے سے پلٹی تاکہ جبران کو دیکھ سکے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ البتہ اس کے قدموں کے نشان پر اس کا دل دھڑکا۔ مہرین نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو چھپایا اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پہنچتے اس کے بھائی نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تم اور وہ ڈرائیور رات بھر کہاں تھے؟ پورا قبیلہ تمہارے بارے میں باتیں کر رہا ہے مہرین، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سن کر مہرین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟
بھائی میں تو اپنی جان بچا رہی تھی، زاہد شاہ نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اور خاموش، اس کے بھائی کی گرجدار آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب بہانے ہیں، پورے قبیلے میں تمہارے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں۔ بھائی میں آپ کے سامنے بڑی ہوئی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟ مہرین نے روتے ہوئے کہا، مگر اس کے بھائی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ مہرین دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ اس کی نظروں میں وہ پہلے ہی گناہگار ٹھہر چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی وہ کیسے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے، لیکن ایک بات وہ سمجھ چکی تھی، اس گھر میں اس کی جگہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھ چکی تھی جس کے آگے کوئی بھی صفائی بیکار تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے، پر اس کا بھائی غیرت میں آ کر اسے کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ وہاں سے سیدھا نہر کی طرف آئی اور اس نہر میں کود کر اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنوں کے شک نے اندر ہی اندر مار ڈالا تھا۔ اب اپنی زندگی کی اس لاش کو اٹھا کر چلنے کا اس میں بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا۔ اس بھری دنیا میں اس کا کوئی ایسا عزیز نہیں تھا کہ جس کے گھر جا کر وہ اب پناہ حاصل کر سکے۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید گھر میں اور دل میں جگہ نکل ہی آتی، مگر یہاں تو بھائی انتہائی کٹور نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ نہر میں چھلانگ لگاتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا بھائی اس کی محبت میں اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے، لیکن وہ جو ہی پلٹی تو اپنے سامنے جبران شاہ کو دیکھ کر بت بن گئی۔ جبران شاہ نے اسے سکتے کے عالم میں دیکھا تو اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں تو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آیا تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی، جن بد نصیب لڑکیوں کے کردار پر شک ان کے اپنے ہی گھر والے کرنے لگ جائیں تو ان کا آخری ٹھکانہ یہی نہر ہے جہاں سے کود کر وہ اپنی جان دے دیتی ہیں۔ مہرین بولتے بولتے اپنی آنکھوں میں چھپے آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ، جبران نے حیرت سے پوچھا۔ مہرین نے روحان سی آواز میں کہا، میرا بھائی مجھ پر یقین نہیں کر رہا، گھر سے نکال کر اس نے مجھ پر دروازہ بند کر دیا۔ جبران نے خاموشی سے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ یہ سب زاہد کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے جو حرکت کی اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑا، لیکن اب یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ کیسے؟ مہرین نے بے بسی سے پوچھا۔ میں اس ڈرائیور کو ڈھونڈوں گا، وہی تمہاری بے گناہی کا واحد گواہ ہے۔ جبران کا لہجہ حتمی تھا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ واپس حویلی لے آیا اور پناہ دی۔ جبران نے اپنے آدمیوں کو ڈرائیور کی تلاش کے لیے روانہ کر دیا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد پتہ چلا کہ زاہد شاہ نے اسے ختم کر دیا تاکہ وہ مہرین کی اغوا کی گواہی نہ دے سکے۔ یہ خبر سن کر جبران کو شدید افسوس ہوا۔ کیسے اس بدبخت نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ ایک معصوم شخص کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسے یہ بات مہرین کو بتانے کی مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ شہر سے اسے اطلاع ملی کہ اس کی ماں کی طبیعت بے انتہا خراب ہے، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آ گیا۔ لیکن اس صورتحال سے زاہد اور اس کا باپ گوہر شاہ کو موقع مل گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جبران شاہ شہر سے اتنی جلدی واپس حویلی نہیں پہنچے گا، لہٰذا انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سازش تیار کی اور اپنی خاص ملازمہ کے ذریعے مہرین کو متنفر کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے۔ مہرین نے جب سے یہ بات سنی کہ جبران شاہ تو اپنے خاندان میں ہی ایک لڑکی کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور جبران شاہ کی شادی خاندان میں طے ہے، تو مہرین کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جبران شاہ کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی خوفناک انکشاف جب اس پر کھلا کہ جبران شاہ تو دراصل اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو یہ سن کر ہی لرز گئی۔ وہ گھنٹوں یہی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خود کو کوسا کہ آخر کیوں اس نے جبران پر اعتبار کیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ جبران شاہ دشمن قبیلے کا بیٹا ہے۔ کیا دشمن کبھی دوست بن سکتا ہے؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے خود پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ میں کتنی پاگل تھی کہ اس پہ بھروسہ کیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مختلف ہے، مگر وہ بھی باقی سب جیسا ہی ہے۔ تبھی تو اس نے اتنی قربت کے باوجود اس سے کبھی بھی اظہار محبت نہیں کیا، اور جب سے وہ اسے حویلی لایا ہے اس نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ اور ایک وہی پاگل تھی جو اس کی محبت میں اس کے پنجرے میں قید ہونے کے لیے آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ وہ یہاں پر کبھی بھی جبران شاہ کی رکھیل بن کر زندگی نہیں گزارے گی، بلکہ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ وہ مر جائے، لہٰذا اس نے حویلی سے بھاگنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ رات کے تیسرے پہر جب حویلی کے سبھی لوگ گہری نیند میں تھے، مہرین نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور دبے قدموں چلتے ہوئے حویلی کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے قدم پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر خوفزدہ تھی۔
مگر اپنے ارادے پر قائم رہی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور اندھیرے میں چھپتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ حویلی سے دور جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی۔ وہ جبران شاہ کی حویلی میں مزید نہیں رہ سکتی تھی، چاہے باہر اسے موت ہی کیوں نہ ملے۔ اسی وقت شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں جبران شاہ، جو اپنی بیمار ماں کی تیمارداری کے لیے شہر کے اس اسپتال میں موجود تھا، ان کی بیماری نے اسے حویلی سے دور کر دیا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی مہرین کی یادوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ماں جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور وہ انہیں لے کر جلدی سے مہرین کے پاس پہنچے۔ مگر اچانک اسے اطلاع ملی کہ مہرین اس حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ تو یہ سن کر جبران شاہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہیں زاہد شاہ نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ یاور نے کہا، نہیں سرکار، ہم نے تو خود اسے حویلی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا؟ جبران کی آواز گرجدار تھی۔ تم لوگ ایک لڑکی کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے حویلی سے باہر کتنے خطرے ہیں؟ شاہ صاحب، ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ بھاگنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ہم نے ہر طرف تلاش کی مگر وہ کہیں نہیں مل رہی۔ یاور کی آواز میں خوف اور شرمندگی تھی۔ جبران نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو بستر پر سو رہی تھی، اور پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی حویلی پہنچ رہا ہوں۔ حویلی پہنچتے جبران شاہ کا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے یاور اور باقی ملازموں کو سخت ڈانٹ پلائی۔ تم سب کس لیے ہو؟ اگر ایک لڑکی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حویلی میں موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاور نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ شاہ صاحب، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ خاموش، جبران شاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ دشمن قبیلے کی لڑکی ہے اور وہ یہاں محفوظ نہیں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم سب کو ٹھہراؤں گا، اور یاد رکھو، اگر وہ خیریت سے نہ ملی تو تم اپنی شکل مت دکھانا۔ یاور اس کا حکم پاتے ہی فوراً اپنے کارندوں کو لے کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ مہرین، جو حویلی سے دور جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ وہ بھاگ تو آئی تھی مگر اب راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جنگل کی سردی اور وحشت نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گھر والوں نے مجھے دھتکار دی اور اب جبران کی حویلی سے بھی بھاگ آئی ہوں۔ آخر میرے لیے دنیا میں کہاں جگہ ہے؟ اسی لمحے اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی، لیکن وہ یاور کی نظر میں آ گئی اور اس سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ یاور اور اس کے آدمیوں نے اسے دبوچ لیا اور شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ اس دوران اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ مگر آخر اتنے ہٹے کٹے مردوں سے وہ کیسے جیت سکتی تھی؟ لہٰذا وہ بالکل بے بس ہو گئی۔ تو یاور اسے لے کر فوراً حویلی پہنچا، جسے دیکھتے ہی جبران شاہ کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں اسے دیکھتے ہی سکون کا سانس بھی لیا۔ وہ بھی اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اچانک زاہد شاہ مہرین کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ اس بے یار و مددگار لڑکی پر اپنا حق جتاتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے حجرے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک جبران شاہ نے اس کا راستہ روک لیا اور انتہائی گرجدار آواز میں اس نے یاور سے کہا کہ فوراً نکاح خواہ کا بندوبست کرو، میں اسے نکاح کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر شاہد شاہ اور یاور حیرت سے اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ زاہد شاہ تو جبران کی بات سن کر غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جبران شاہ وہ شیر ہے کہ جو جگہ کھڑا ہو کر اپنا حق جتا لے، وہاں سے بچ کر نکلنے میں ہی عافیت ہے۔ دوسری طرف جبران شاہ نے مہرین سے نکاح کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک تو مہرین دشمن قبیلے کی بیٹی ہے اور دوسری طرف اس حویلی کے ہر مرد کی نگاہوں میں آ گئی ہے، وہ اسے کسی مال غنیمت کی طرح نوچ کر کھا جائیں گے۔ لہٰذا اس نے انتہائی سوچ و بچار کے بعد اس سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ کمرے میں سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی تھی۔ دروازہ ہلکا سا چرچرایا تو اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جبران نے دروازہ بند کیا اور نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے مہرین کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر محبت یا نرمی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے گہری نظروں سے مہرین کو دیکھا، جو جھکی ہوئی نظریں لے کر بیٹھی تھی۔ تمہیں حویلی سے بھاگنے کا کیا شوق چڑھا تھا؟ اس کی گرجدار آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ تمہیں کیا لگا کہ اس حویلی سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ مہرین نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور تیکھی نگاہوں سے جبران کو دیکھا کہ میں یہاں پر خود کو قید سمجھوں؟ جبران، جو پہلے سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں قید ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی کی جھلک آئی۔ اگر تمہیں یہاں سے بہتر کوئی جگہ میسر ہوتی تو تم پلٹ کر میری پناہ گاہ میں دوبارہ نہ آتی۔ مہرین نے یہ سن کر اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ جبران کی بات میں سچائی ہے، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔
کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر مہرین نے آہستہ سے کہا، میں یہاں کس حیثیت سے رہتی، جبکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی شادی خاندان میں طے ہے اور آپ مجھے اس حویلی میں ایک رکھیل سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر جبران کے چہرے پر شدید غصہ چھا گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مہرین کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مہرین کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ جبران کے سینے سے جا لگی۔ اس نے جبران کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ تمہیں یہ غلط باتیں کس نے بتائیں؟ اس کی آواز میں دھمک تھی۔ مہرین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہی ملازمہ جو آپ کی غیر موجودگی میں آئی تھی، اسی نے یہ سب کہا تھا۔ جبران نے گہری سانس لی اور افسوس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو شخص تمہیں زاہد شاہ جیسے درندے کی ہوسناکی سے بچا سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط نیت رکھے گا؟ موقع ہونے کے باوجود بھی کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا؟ اس کے باوجود تم میرے بارے میں یہ سب سوچتی رہی؟ مہرین نے نظریں جھکا لی اور جبران کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جبران نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، افسوس ہے کہ تم پر مہرین، پہلے تو خاندان میں کوئی ایسی لڑکی ہے ہی نہیں جس پر جبران شاہ کا دل آیا، اور جس پر دل آیا وہ مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سن کر مہرین کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے حیرت سے جبران کی طرف دیکھا۔ جبران نے ایک قدم آگے بڑھایا اور گہری نظروں سے مہرین کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں مہرین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اس دن سے چاہتا ہوں جب تمہیں پہلی بار زاہد شاہ کے چنگل سے بچایا، مگر اسی لمحے اپنا دل ہار گیا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری نظروں میں شک اور خوف دیکھ کر میں خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں مجبور کروں، لیکن آج تمہاری ان الفاظ نے میری برداشت ختم کر دی ہے۔ مہرین کی سانسیں بکھرنے لگیں۔ وہ جبران کی نظروں سے نظریں چرا رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جبران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دل سے کہہ رہا ہے۔ جبران نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہیں کوئی زنجیر نہیں پہنانا چاہتا مہرین، میں نے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، تمہارے بارے میں کبھی کوئی غلط نیت نہیں رکھی، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اپنی مرضی سے رہو، نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار جبران کی آنکھوں میں سچائی اور محبت دیکھی تھی۔ وہ بولی نہیں، مگر اس کے چہرے پر واضح تھا کہ وہ جبران کی محبت میں پور بھیگ چکی ہے۔ اس نے جبران کے کشادہ اور چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں اب ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس کا محافظ ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔